اب مجھے سمجھ آیا کہ کل میں نے کیوں محسوس کیا کہ تنویر بہت دبلا ہو گیا ہے، رانیہ نے آہستگی سے کہا۔ جب سے وہ زخمی ہوا ہے اس کا وزن 10 کلو سے زیادہ کم ہو چکا ہے، اس کی بھوک نہیں لگتی اور رات کو زخم کی تکلیف کی وجہ سے اسے نیند بھی پوری نہیں ملتی۔ یہ کہہ کر کین نے رانیہ کی طرف دیکھا اور محسوس کیا کہ اس کا چہرہ بالکل غیر جانبدار تھا۔ کین نے دانت پیس لیے۔ یہ عورت واقعی اس وقت کہ تنویر سے بھی زیادہ سنگ دل لگ رہی تھی۔ یقیناً ایک جیسا دوسرے کو ہی کھینچتا ہے۔ جب دونوں کمرے میں داخل ہوئے تو انہیں خون اور جراثیم کش دوا کی تیز بو محسوس ہوئی۔ تنویر نے آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ اس کا چہرہ بے حد زرد اور کمزور تھا۔ کین نے کھڑکی کھول دی۔ ینگ ماسٹر لغاری شاید تکلیف کی شدت سے سو گیا ہے۔ میں انتظار کر لوں گی، رانیہ نے پوچھا۔ یہ ٹھیک رہے گا نا؟ یقیناً، جب وہ جاگیں گے تو آپ کو دیکھ کر خوش ہوں گے، کین نے صاف گوئی سے کہا۔ مس واسطئی، سچ یہ ہے کہ میں نے ینگ ماسٹر لغاری کے لیے 10 سال کام کیا ہے۔ وہ پہلے بہت سرد مہر انسان تھے۔ مجھے نہیں معلوم آپ نے کیا کیا ہے۔ وہ مکمل طور پر بدل گئے ہیں۔ رانیہ وارڈ کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے باوجود کین نے بات جاری رکھی اور اس کے لیے کافی بھی ڈال دی۔ ینگ ماسٹر لغاری پہلے بہت سنگ دل تھے۔ ان کے ارد گرد بہت سی عورتیں رہتی، لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا کہ انہیں عورت سمجھتے تھے۔ وہ بس انہیں پیسے دے کر اپنا وقت گزارتے تھے۔ لیکن پچھلے چند مہینے میں وہ بالکل بدل گئے ہیں۔ نہ وہ شراب پیتے ہیں، نہ کاروباری دوستوں کی عورتوں میں بلائی گئی عورتوں کو چھوتے ہیں، بلکہ ان میں سے کچھ عورتوں کو تو انہوں نے یونیورسٹی واپس بھیج دیا تاکہ وہ اپنی تعلیم مکمل کریں۔ اس نے ماضی میں کتنی عورتوں کے ساتھ تعلق رکھا ہے؟ رانیہ کے سوال نے کین کو تقریباً سر دیوار سے مارنے پر مجبور کر دیا۔ ماضی میں؟ جب اس کی آپ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن جب سے وہ آپ کو جاننے لگا ہے اس نے کسی عورت کو ہاتھ تک نہیں لگایا، کین نے فوراً وضاحت دی۔ ہر انسان کا ایک ماضی ہوتا ہے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ کیا آپ کا بھی کوئی ماضی نہیں رہا؟ رانیہ نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ چاہے میرا ماضی ہو بھی، میں نے کبھی اس طرح کے اتنے لوگوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھا۔ مجھے ڈر ہے کہ اس نے تو اتنے لوگوں کے ساتھ سویا ہوگا جتنا میں انگلیوں پر بھی نہ گن سکوں۔ شاید اتنے زیادہ نہیں، کین نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ کیا تم ان سب کو گن سکتے ہو؟ رانیہ نے الٹا سوال کیا۔ کین خاموش ہو گیا۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ مجھے ینگ ماسٹر لغاری کے لیے کچھ دوائی لینی ہے۔ ذرا آپ ان کا خیال رکھ لیں۔ کین، جو اسے سمجھانے کا ارادہ رکھتا تھا، بھاگتے ہوئے نکل گیا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر اس نے بات جاری رکھی تو جاگنے کے بعد تنویر اسے مارنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا۔ رانیہ جانتی تھی کہ یہ محض ایک بہانہ ہے، لیکن اس نے اس کا روکا نہیں۔ وہ کمرے میں 1 گھنٹے سے زیادہ بیٹھی رہی، یہاں تک کہ بستر پر لیٹا مریض ہلا اور کمزور آواز میں بولا، کین، مجھے کچھ پانی دو۔ رانیہ نے اسے نیم گرم پانی دیا اور چمچ سے پلانے لگی۔ تنویر نے آنکھیں بند رکھے تھے، پانی پیا۔ نرس کو بلا دو، مساج کرے، بدن بے چین لگ رہا۔ رانیہ نے اس کے جسم کی طرف دیکھا۔ کچھ لمحے جھجکنے کے بعد اس نے گلاس رکھا اور آہستگی سے اس کا بازو دبانے لگی۔ عورت کی انجان مگر نرمی سے بھری طاقت نے تنویر کو چونکا دیا۔ اس نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ جیسے ہی اس نے نیچے جھک کر اپنے جسم کو سہلاتی عورت کو دیکھا، اس نے گہرا سانس لیا۔ کیا میں جاگا نہیں ہوں؟ کیا یہ خواب ہے؟ یہ خواب نہیں ہے، میں تم سے کچھ بات کرنے آئی ہوں، رانیہ نے بازیں دباتے ہوئے کہا۔ فن مجھ سے ملنے آیا تھا۔ فن؟ تنویر نے آنکھیں سکیڑ لی۔ کچھ لمحے کے بعد اسے یاد آیا کہ فن کون ہے۔ اوہ وہ، میں جانتا ہوں کہ کارسن فیملی ہمیشہ سے بے ایمان رہی ہے۔ رانیہ نے بھویں سکیڑ لی۔ تمہارا رد عمل پہلا جیسا نہیں لگ رہا۔ آخر کار میرے دماغ پر چوٹ لگی ہے اور صحت یابی میں وقت لگتا ہے، تنویر بولا۔ کمپنی کے معاملات کے بارے میں زیادہ سوچتا ہوں تو سر میں درد ہوتا ہے۔ رانیہ نے اس کو بازو کو غور سے دیکھا جس پر وہ دونوں ہاتھوں سے دباؤ ڈال رہی تھی۔ وہ ہڈیوں سے نکلا ہوا تھا۔ فن نے مجھے $20 ارب کے عوض اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔
$20 अरब। तनवीर हंस पड़ा। ये तो बहुत बड़ी रकम है। कार्सन खानदान अपनी मर्जी के नतायज पाने के लिए वाकई खतीर सरमाया झोंक रहा है। तुम चाहते हो मैं क्या करूं? रानिया ने बरेरास्त पूछा। क्या तुम वाकई वो सब करने को तैयार हो जो मैं कहूँ? तुम अचानक इतनी नर्म हो गई हो कि मुझे आदत नहीं रही। तनवीर ने बोलते हुए हल्का सा भौं उठाया। मैं इतनी गंदी नहीं हूँ। रानिया ने नजरें झुका ली। मैं इन लोगों में से नहीं हूँ जो किसी कमजोर को नीचा दिखाकर खुश हो। मैं जानता हूँ। तनवीर की गर्म निगाहें इस पर जमी रही। अगर सैंडी ने इंटरनेट पर तुम्हारी बातें ना उछाली होती तो फन तुम्हें ढूंढने और लालच देने ना आता। रानिया को याद आया कि इसने पहले कहा था। इसने मैडम लागारी से साफ कह दिया था कि तनवीर ने अपनी मर्जी से इसे बचाया था। इसने इसे कभी नहीं कहा कि मेरी जान बचाओ। ये जुमला वाकई जालिमाना था। फन से वादा कर लो, तनवीर ने अचानक कहा। रानिया दंग रह गई। इसे ये उम्मीद ना थी कि तनवीर कहेगा, मैंने सोचा था तुम चाहोगे मैं तुम्हारा या तुम्हारे वालिद का साथ दूं। मेरे वालिद में इतनी अहलियत ही नहीं। तनवीर ने तल्ख हंसी हंसी। जब लागारी कॉरपोरेशन अभी इस सतह पर ना पहुंची थी तो कंपनी इन्हीं की क़यादत में तकरीबन दिवालिया हो गई थी। अगर मैं वतन वापस आकर हालात ना संभालता तो आज लागारी कॉरपोरेशन का वजूद ही ना रहता। अगरचा वो बरसों से चेयरमैन हैं मगर मैंने कभी इन्हें कंपनी के मामलात में मुदाखलत करने नहीं दी। वो सिर्फ ताल्लुकात बनाते हैं। सच पूछो तो इनकी काबिलियत बाकी डायरेक्टर के बराबर भी नहीं। अगर इन्होंने ये बात सुन ली तो ज़रूर नाराज़ होंगे। रानिया हैरान रह गई। हाँ, क्योंकि वो खुद ऐसा नहीं सोचते। बरसों से लोग इनकी खुशामद करते हैं जिससे वो अपनी नाअहली भूल गए हैं, तनवीर ने कहा। फिर भी अस्पताल वो जगह नहीं जहाँ इक़्तिदार की जंग लड़ी जाए। अगर हालात काबू से बाहर हो जाएंगे तो मरीजों की जानें खतरे में पड़ सकती है। ये बात दुरुस्त है। रानिया ने सर हिलाया। आमदनी बढ़ाने के लिए बहुत से गैर जिम्मेदार अस्पताल मरीजों की बीमारी को संजीदगी से नहीं लेते। छोटी बीमारी को बड़ी दिखाते हैं या इसे मरीज को भी बचाने की कोशिश करते हैं जो बच नहीं सकता। लागारी कॉरपोरेशन में भी मसाइल है जैसे रिश्वत लेना वगैरह, लेकिन वहाँ के डायरेक्टर इतने संगदिल नहीं कि मरीज़े को महज पैसों के लिए इस्तेमाल करें। जो लोग लागारी कॉरपोरेशन के अस्पताल में काम करते हैं वो वाकई माहिर लोग हैं, तनवीर ने धीमी आवाज़ में कहा। डायरेक्टर कार्सन के तरीके चाहे ज़्यादा अच्छे ना हों लेकिन वो कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट में तभी तरक्की को सबसे ज़्यादा अहलियत देता है, जबकि मेरे वालिद ज़्यादातर फ़ायदे और आमदनी को तरजीह देते हैं। दो मुख्तलिफ नज़रियात रखने वाले अफराद अगर कंपनी की क़यादत करें तो वो इसे मुख्तलिफ सिमतों में ले जाएंगे। मैं सिर्फ इसलिए अपने वालिद का साथ नहीं दे सकता, वो मेरे वालिद हैं। रानिया को अचानक समझ आ गया। वो तनवीर की उलझी हुई आंखों में देखती रही। मैं हमेशा समझती थी कि तुम फ़ायदे के लिए सब कुछ कुर्बान करने वाले शख्स हो, लेकिन तुमने मुझे हैरान कर दिया। असल में मैं वैसा ही हूँ। आखिर इतने बड़े अदारे में सब मुलाजिम और डॉक्टर ईमानदार नहीं हो सकते। हर जगह कुछ ना कुछ काली भेड़ें ज़रूर होती हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि लागारी कॉरपोरेशन के अस्पताल में मुल्क की बेहतरीन तबी सहूलतें मौजूद हो। और ये भी हकीकत है कि कंपनी हमेशा कैंसर पर तहकीक के लिए सरमाया लगाती रही है। तनवीर ने संजीदगी से कहा। मेरी ज़ाती ज़िंदगी चाहे बिखरी हुई हो लेकिन अपने करियर में मैंने कभी लापरवाही नहीं की। रानिया ने गहरी निगाहों से देखा। अचानक तनवीर के पतले लबों पर मुस्कुराहट उभर आई। क्या तुम्हें लगने लगा है कि मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ? मुझ में भी एक अच्छा पहलू है ना? तुम एक शानदार डॉक्टर हो, रानिया ने तबसरा किया, लेकिन ना अच्छे इंसान और ना ही अच्छे शौहर। तनवीर के दिल में कड़वाहट थी। माजी में वो सबसे ज़्यादा इन मर्दों को हकीर समझता था जो अच्छे शौहर और अच्छे इंसान कहलाते थे। इसे कभी गुमान ना था कि एक दिन वो खुद इस बात पर इतना पछताएगा।
تم نے بہت کچھ کہا مگر اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ کیا تم لاگاری کارپوریشن چھوڑنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ رانیہ نے اس کے جسم پر نظر ڈالی۔ میں چھوڑنا نہیں چاہتا لیکن بے بس ہوں۔ تنویر نے اپنے ہاتھ سختی سے جکڑے۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ کم سے کم 3 ماہ بعد ہی مجھے اسپتال سے چھٹی مل سکے گی۔ میری بائیں ٹانگ پر ابھی مزید آپریشن ہونا باقی ہے اور میرا سر ہر وقت دکھتا ہے۔ رات کو پوری نیند نہیں آتی اور دن میں دماغ صاف نہیں رہتا۔ ابھی زیادہ تر کام شہزام سنبھال رہا ہے۔ رانیہ کی پیشانی پر بل پڑے۔ ایسا لگ رہا تھا فن نے سب بالکل درست اندازہ لگایا تھا۔ یقیناً اگر تم لاگاری کارپوریشن کا کنٹرول سنبھال لو تو میں تمہاری پوری مدد کروں گا، تنویر نے اچانک کہا۔ رانیہ دنگ رہ گئی۔ میں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں، میرا مقصد تو بس شیرازی کارپوریشن کو سنبھالنا ہے۔ میں نے بھی یہی اندازہ لگایا تھا، تنویر مسکرایا۔ اس کی آنکھوں میں صاف سمجھ بوجھ چھلک رہی تھی۔ اسی لیے تمہارے لیے فن کا ساتھ دینا بہترین انتخاب ہے۔ تمہیں یوں بھی کچھ نہ کچھ سہارا ملے گا اور $200 ملین ویسے ہی ہاتھ آ جائیں گے۔ جب تم نائب چیئرمین بنو گی تو پس پردہ مدد کر کے لاگاری کارپوریشن کو غلط راستے پر جانے سے بچا سکتی ہو۔ رانیہ نے اسے زرد چہرے والے کمزور آدمی کو دیکھا تو دل میں الجھے ہوئے جذبات ہجوم اٹھا۔ تم آگے کیا کرنے والے ہو؟ میرا مطلب ہے مستقبل میں، رانیہ نے نرمی سے پوچھا۔ تمہیں ٹانگ کا علاج تو کرانا ہی ہوگا۔ میں نے سنا ہے کہ بیرون ملک زیادہ جدید ٹیکنالوجی دستیاب ہے۔ دو راستے ہیں، پہلا یہ کہ 2-3 سال تک مسلسل علاج کرا کے لنگڑا بن جاؤں۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ ٹانگ کاٹ کر مصنوعی ٹانگ لگوا لوں، تب میں عام آدمی کی طرح چل پھر سکوں گا، لیکن ہمیشہ کے لیے ایک ٹانگ کھو بیٹھوں گا۔ میں خود ڈاکٹر ہوں، اس شعبے کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، تنویر نے لاپرواہی سے مسکرا کر کہا۔ کیوں نہ تم ہی میرے لیے فیصلہ کر دو؟ میں؟ رانیہ 2 لمحوں سوچنے کے بعد سر ہلا دیا۔ معاف کرنا، یہ فیصلہ میں تمہارے لیے نہیں کر سکتی۔ تنویر نے اپنی لمبے پلکیں جھپکائے۔ کیا تم میری ٹانگ کی مالش کر سکتی ہو؟ اس کی بائیں ٹانگ زخمی تھی جبکہ دائیں ٹانگ پر صرف چند خراشیں اور زخم تھے۔ رانیہ نے کمبل ہٹایا تو اس کی دائیں ٹانگ ظاہر ہوئی جس پر کچھ نشانات تھے، لیکن اس کے جسم پر کمبل کے نیچے اور کچھ نہیں تھا۔ رانیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس نے فوراً پچھتاوا ہوا کہ یہ حماقت کیوں کی۔ اسے معلوم تھا یہ مان لینا نہیں چاہیے تھا۔ کسی پروفیشنل نرس سے کیوں نہیں کروا لیتے؟ کیوں؟ کیا یہ تمہیں ڈرا رہا ہے؟ تنویر کی آنکھوں میں زخمی سا تاثر تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، مجھے دلاسا دینے کی ضرورت نہیں، تنویر نے افسردگی سے آہ بھری۔ رائنا کو بے خودی سی چھا گئی۔ وہ برسوں بعد ایسے بے بس جذبات محسوس کر رہی تھی، لیکن چونکہ وہ ایک مریض تھا اور اس کی حالت دراصل رانیہ ہی کی وجہ سے تھی، اس نے آخر کار نرمی سے اس کی ٹانگ دبانا شروع کی۔ اگر درد ہو تو بتا دینا۔ اس کا جواب ایک مرد کی مدھم سی کراہٹ تھی۔ رانیہ کے بدن میں جھرجھری سی دوڑ گئی۔ کیا تم چپ نہیں رہ سکتے؟ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ میں قابو نہیں رکھ پا رہا، ٹانگ بہت دکھ رہی ہے۔ تنویر نے نیم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ شاید آئندہ یہ موقع نصیب نہ ہو، اس لیے جتنا ہے اتنا لطف لے لو۔ رانیہ خاموش رہی۔ وہ دبے دبے انداز میں اسے ٹانگ دباتی رہی اور نظریں ادھر ادھر کرنے کی ہمت نہ کی۔ کمرے میں تنویر کی کراہیں گونج رہی تھیں۔ رانیہ کو بار بار گہری سانسیں لینی پڑتی تاکہ اپنے آپ کو پرسکون رکھ سکے۔ جاگ گئے ہیں ینگ ماسٹر صاحب؟ دوپہر کا کھانا کھا لیجیے، آپ کے لیے بھی ایک حصہ بنایا ہے، مس رانیہ۔ اچانک کین اندر داخل ہوا۔ اس جواب سے یہ منظر اسے اتنا قریبی اور ذاتی لگا وہ 2 سیکنڈ سے دنگ رہ گیا اور پھر اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ میں؟ معاف کیجیے گا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ دونوں۔ میں نے خلل ڈال دیا، ابھی باہر جا رہا ہوں۔ نہیں، رانیہ چونک گئی۔ واپس آؤ، تنویر نے پکارا۔ کین جو دروازہ کھول کر جانے ہی والا تھا ہمت کر کے پیٹھ موڑے بولا، میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ بکواس مت کرو، وہ میری ٹانگ کی مالش کر رہی تھی، تنویر نے ڈانٹ کر کہا۔
کین حیرت زدہ رہ گیا۔ رانیہ فوراً کمبل کھینچ کر تنویر کی ٹانگ ڈھانپ دی۔ چونکہ تم آ گئے ہو میں چلتی ہوں۔ نہیں، کین کو اپنی غلط فہمی کا احساس ہو گیا۔ وہ جلدی سے بولا، میں نے آپ کے لیے کھانا تیار کرایا ہے مس رانیہ۔ چونکہ دوپہر کا وقت گزر چکا ہے، آپ لوگ ساتھ کھا لیں۔ ینگ ماسٹر سا کا کچھ دنوں سے کھانے کا دل نہیں لگ رہا، لیکن شاید آپ کے ساتھ وہ بہتر کھا سکے۔ بس کرو، رانیہ کو مشکل میں مت ڈالو، تنویر نے آہ بھری۔ لوگ تو میرا چہرہ دیکھ کر کھانے کا ذائقہ کھو دیتے ہیں، یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں۔ کین جو برسوں سے تنویر کے ساتھ تھا، یہ پہلی بار سن رہا تھا کہ وہ یوں شکوہ کر رہا۔ وہ لمحے بھر کے لیے دنگ رہ گیا۔ یہ تنویر آخر کر کیا رہا تھا؟ اسی وقت رانیہ آہستہ سے کہا، اتنے بدصورت بھی نہیں لگ رہے۔ رہنے دو، میں جانتا ہوں میں کیسا لگ رہا ہوں، تنویر نے افسردہ آواز میں کہا۔ یہ دیکھ کر کین نے فوراً التجا کی، مس رانیہ پلیز رک کر کھانا کھا لیجیے، بس ایک کھانے کی ہی بات ہے۔ رانیہ نے ان دونوں کی ضد کے آگے نہ ٹھہر سکی اور بالآخر رک کر کھانے پر راضی ہو گئی۔ کھانا اگرچہ ٹیک اوے تھا مگر ذائقہ دار تھا۔ رانیہ جانتی تھی کہ یہ خصوصی طور پر کسی 5 اسٹار ہوٹل کے شیف سے منگوایا گیا ہے۔ اس کے مقابلے میں تنویر بہت آہستہ سے کھا رہا تھا۔ کین اسے بے ڈھنگے طریقے سے کھلا رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے غلطی سے سوپ تنویر کی لباس پر گرا دیا۔ معاف کیجیے، معاف کیجیے۔ تنویر کے حسن مگر بیمار چہرے پر ناگواری اور جھنجھلاہٹ تھی، مگر اس نے کچھ کہا نہیں۔ میں مدد کروں؟ چونکہ رانیہ اپنا کھانا ختم کر چکی تھی، اس نے صورتحال دیکھ کر پوچھا۔ شکریہ مس رانیہ۔ کین نے فوراً کڑوا سا اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ رانیہ کو حیرت ہوئی، تم ہر وقت تنویر کے پاس رہ کر یہ سب کرتے ہو؟ کیا تم نے کوئی نرس نہیں رکھی؟ رکھی تھی، مرد نرس، لیکن اسے اپنا گھر جانا پڑ گیا۔ ویسے عورت نرس زیادہ توجہ سے کام کرتی ہے، رانیہ نے مشورہ دیا۔ کین نے آہستہ سے کہا، ینگ ماسٹر سا کو ناپسند ہے کہ کوئی اجنبی عورت ان کے جسم کو دیکھے یا چھوئے۔ تنویر نے رانیہ پر ایک نظر ڈالی جو اپنی سانس روک لی۔ وہ اب خود کو بالکل صاف ستھرا اور پاکیزہ رکھ رہا تھا۔ اوہ! رانیہ نے سوپ کو پھونک مار کر ٹھنڈا کرتے ہوئے کہا، یہ تو کچھ زیادہ ہی نخرے ہیں۔ تمہارے جسم کو تو پہلے ہی کئی عورتیں دیکھ چکی ہیں، اور اس حالت میں چھپانے کو باقی کیا رہ گیا؟ تنویر کے چہرے کے خدوخال ایک دم سخت ہو گئے۔ کین کو ہنسی آ رہی تھی، مگر پروفیشنل رہنے کے لیے اس نے دبا لی۔ رانیہ نے سنجیدگی سے کہا، شاید تمہاری رکھی ہوئی نرس زیادہ عمر کی ہو، بہتر ہے تم کسی میڈیکل کالج کی اسٹوڈنٹ رکھ لو۔ اگر لڑکی نوجوان، خوبصورت اور نرمی سے کام کرنے والی ہوئی تو شاید تم راضی ہو جاؤ۔ میں نے زندگی بدل لی ہے، اب عورتوں کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ تنویر کے دل پر رانیہ کی باتوں نے کیا وار کیا۔ اب تو سب عورتیں مجھے درختوں جیسی لگتی ہیں۔ ہاں، یہ بات ٹھیک ہے، تجربہ زیادہ ہو جائے تو لگتا ہے کہ سب عورتیں ایک جیسی ہیں۔ رانیہ نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ تنویر کی آنکھیں پھیل گئی، اس کے چہرے کا رنگ بھی زرد اور کبھی سرخ ہو رہا تھا۔ کین نے دل ہی دل میں رانیہ کی نکیلی زبان کی تعریف کی۔ اب آخر کوئی کیسے بات آگے بڑھاتا؟ منہ کھولو، رانیہ نے حکم دیا۔ تنویر نے فرمانبرداری سے سوپ پی لیا۔ کین ایک طرف سے دیکھ رہا تھا، اسے صاف لگ رہا تھا کہ ینگ ماسٹر صاحب اس کتے کی طرح ہے جو رانیہ کے ہاتھ سے کچھ بھی کھا لیتا ہے۔ اس کے برعکس کین جو بھی کھلاتا وہ ناگواری دکھاتے۔ تنویر نے کچھ نہ کہا، وہ بس رانیہ کو محبت اور اداسی بھری مگر جھنجھلائی ہوئی نظروں سے گھورتا رہا۔ رانیہ فوراً بے چین ہو گئی۔ میں جا رہی ہوں، آج کی محنت کا شکریہ کین۔ مس رانیہ کو رخصت کر دو، تنویر نے جلدی سے کہا۔ ضرورت نہیں، مجھے راستہ معلوم ہے۔ رانیہ نے بیگ اٹھایا اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ جب تنویر نے اسے جاتے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں اداسی کی جھلک ابھری۔ کین نے کہا، پریزیڈنٹ صاحب، آپ کام کا بہانہ بنا کر مس رانیہ کو بلا سکتے ہیں۔ تمہاری بات ٹھیک ہے۔ تنویر 2 سیکنڈ کے لیے چونکا، پھر اس نے کین کی تعریف کی۔ میرے سر کی چوٹ نے واقعی مجھے بیوقوف بنا دیا ہے۔
کین نے دل ہی دل میں سوچا، جب آپ کمزور اور معصوم بن کر کھیل رہے تھے تب تو بیوقوف نہیں لگ رہے تھے۔ کل بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ میں تم جاؤ اور اس کی حفاظت کرو، تنویر نے حکم دیا۔ اگر وہ فن کی حمایت کرے تو مجھے ڈر ہے کہ میرے والد قابو سے باہر ہو جائیں گے۔ اسے سیدھا بتا دینا کہ یہ میرا موقف ہے، لیکن اسے آپ اور چیئرمین لغاری کے درمیان درار بڑھ جائے گی۔ کین تذبذب کا شکار ہوا۔ اگر میرے والد سمجھدار ہوئے تو جان لیں گے کہ میں ان کا بھلا کر رہا ہوں تاکہ وہ اپنی بڑھاپے کی عزت نہ گنوائیں، تنویر نے سرد لہجے میں کہا۔ کین کا سر درد کرنے لگا۔ ینگ ماسٹر لغاری اور چیئرمین لغاری کا رشتہ پہلے ہی کشیدہ تھا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگلے دن رانیہ اپنی کار لے کر لغاری کارپوریشن پہنچی۔ پارکنگ کے بعد جب وہ لٹریچر لاؤنج میں داخل ہوئی تو وہاں کین پہلے ہی موجود تھا۔ صبح بخیر مس رانیہ، یہاں کیوں؟ ینگ ماسٹر لغاری نے مجھے بھیجا ہے۔ اسے فکر تھی کہ اگر آپ نے فن کی حمایت کی تو چیئرمین لغاری آپ کو تنگ کر سکتے ہیں، کین نے احترام سے جواب دیا۔ رانیہ نے انکار نہ کیا۔ حادثے کے بعد اسٹیون ابھی تک صحت یاب نہیں ہوا تھا کیونکہ اس کے زخم اس سے کئی زیادہ شدید تھے، اسی لیے اب اس کے پاس کوئی باڈی گارڈ بھی نہ تھا۔ بورڈ آف ڈائریکٹر کی میٹنگ، وہاں یقینی طور پر ہنگامہ ہونے والا تھا۔ تنویر آخر چاہتا کیا ہے؟ کیا وہ واقعی لغاری کارپوریشن کو چلانا نہیں چاہتا؟ رانیہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ یہ اس کی محنت اور قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ینگ ماسٹر لغاری آپ سے جھوٹ بول رہا ہے؟ کین نے کڑوا سا منہ مسکرا کر کہا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ کیسے خوش ہو سکتا ہے، لیکن ڈائریکٹر نے صاف کہا ہے کہ اس کا جسم مزید دباؤ برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے کم سے کم 3-4 سال آرام نہ کیا تو اس کی زندگی پر اثر پڑے گا۔ رانیہ کے دل میں اداسی سی چھا گئی۔ کین نے کہا، ینگ ماسٹر لغاری کو اس سب کی پرواہ نہیں، اس کے پاس پہلے ہی دولت کی کمی نہیں، کیریئر تو بس کیک پر آئسنگ جیسا ہے۔ مجھے اصل ڈر یہ ہے کہ اگر چیئرمین لغاری کو پتہ چل گیا کہ آپ کو فن کی حمایت کا اشارہ اس نے دیا ہے تو باپ بیٹے میں بڑا تصادم ہوگا۔ میں چیئرمین لغاری کو نہیں بتاؤں گی، رانیہ نے کہا۔ اگر وہ پوچھیں گے تو میں کہہ دوں گی کہ میرا فیصلہ ہے کیونکہ فن نے مجھے 2 ارب دیے۔ کین کو امید نہ تھی کہ رانیہ فوراً اس کے دل کی بات سمجھ لے گی۔ وہ شرمندہ سا ہو کر بولا، معاف کیجیے مس رانیہ، میں بس ڈرتا ہوں کہ ینگ ماسٹر لغاری کے پاس مستقبل میں سہارا نہ بچے۔ اگرچہ وہ دولت مند ہے لیکن اس کی ٹانگ خراب ہے اور اس کا اپنا کوئی خاندان بھی نہیں، صرف چیئرمین لغاری اور ان کی بیوی ہی اس کا سہارا ہے۔ اگر ان سے بھی اختلافات ہوا تو بالکل اکیلا رہ جائے گا۔ تم وفادار آدمی ہو اور تمہاری فکریں درست ہیں۔ تنویر کے پاس آج کئی لوگ ہیں لیکن جیسے ہی وہ طاقت کھو دے گا بہت سے لوگ اس کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ میں سمجھتی ہوں۔ رانیہ نے آہ بھری۔ نہ جانے کیوں اس لمحے اسے تنویر پر ترس آیا، مگر فوراً اس نے سوچا جو لوگ قابل رحم ہوتے ہیں ان کی حالت کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ صبح بورڈ آف ڈائریکٹر کی میٹنگ میں ایک ایک کر کے ڈائریکٹرز آتے گئے۔ وہ سب رانیہ سے عمر میں بڑے مرد و عورت تھے، مگر جب سب جمع ہوئے تو کسی نے بھی رانیہ کو ہلکا نہیں لیا۔ یہ کوئی مذاق نہیں تھا۔ ایک دیہات کی لڑکی جس نے اپنی محنت سے یہ مقام حاصل کر لیا تھا، کون اسے معمولی سمجھ سکتا تھا؟ ڈائریکٹر کارسن فوراً اس کے پاس آئے۔ لیزی، کیا تم نے وہ کدو کا سوپ پیا جو میں نے اسپتال بھیجا تھا؟ یہ لڑکیوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے، خوبصورتی اور زخم بھرنے دونوں کے لیے۔ شکریہ انکل جیریمی، رانیہ نے مسکرا کر جواب دیا، مگر اس کے لہجے میں زیادہ گرمجوشی نہیں تھی بلکہ کچھ سردی سی جھلک رہی تھی۔ اس کے بعد جب ازمیر اندر آیا اور اس نے رانیہ کو ڈائریکٹر کارسن کے ساتھ دوستانہ انداز میں دیکھا تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ اس نے ڈانٹتے ہوئے کہا،
کچھ لوگ شاید ضمیر کھو بیٹھے ہیں، کوئی اس کی جان بچانے کے لیے اپنی زندگی قربان کر بیٹھا ہے اور یہ اس کے احسان کے بجائے بے وفائی کر رہی ہے۔ بالکل اتنی بے حس ٹھیک نہیں، ایلیزا۔ ایک اور ڈائریکٹر جو ازمیر کے قریب تھا خبردار کرنے لگا، اگر تنویر نہ ہوتا تو تم آج زندہ نہ ہوتی۔ ہاں، اکثر لوگ نیکی کر کے بدلے کی امید نہیں رکھتے، مگر تم لوگ الٹا سوچتے ہو۔ فن چلاتا ہوا آیا اور طنزیہ انداز میں بولا۔ پھر اس نے رانیہ کی طرف دیکھ کر بھویں اچکائی۔ میں تمہیں ایک بات بتا دوں مس واسطا، چاہے تم ان کی مدد بھی کرو اور اسے اپنا حق ہی سمجھیں گے۔ ازمیر غصے سے بولا، یہ تو اس کا فرض ہے کہ وہ ہمارا احسان چکائے۔ میری صحت مند اولاد آج معذور ہو گئی اور یہ سب اس عورت کی وجہ سے ہے۔ رانیہ نے ماتھے پر بر ڈالا۔ وہ لازمی طور پر معذور نہیں ہوگا، اگر وہ بیرون ملک جا کر علاج کرائے تو اب بھی اس کے پاس چلنے کا موقع ہے۔ اس میں کئی سال لگیں گے، تب تک کیا فائدہ؟ ایک لنگڑا انسان سوائے گھر میں بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے کے اور کیا کر سکتا ہے؟ ازمیر کا غصہ بڑھتا ہی گیا۔ اس کی زندگی تمہاری وجہ سے تباہ ہو گئی۔ رانیہ کو سخت گھن آئی۔ اب اسے صرف سمجھ آ گیا تھا کہ تنویر کا اپنے والد کے ساتھ تعلق کیوں خراب تھا اور وہ کیوں چاہتا تھا کہ کارسن خاندان کمپنی سنبھالے مگر ازمیر کو قریب نہ آنے دے۔ ازمیر تنگ نظر آتا تھا، بغیر سوچے سمجھے بات کر دیتا اور خود غرض بھی تھا۔ ایسے خاندان میں پیدا ہونا ہی وہ وجہ تھی جس نے تنویر کی شخصیت کو ایسا بنا دیا، مگر رانیہ جھگڑا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ڈائریکٹر کارسن نے ازمیر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اتنے لوگوں کے سامنے اپنے بیٹے کے بارے میں ایسی باتیں کرنا درست نہیں لگتا۔ ڈرامہ مت کرو، تمہیں اندر ہی اندر خوشی ہو رہی۔ ازمیر نے غصے سے کہا، مگر یاد رکھو لغاری کارپوریشن ہمیشہ لغاری خاندان کی ملکیت رہے گی۔ تم کارسنز اپنے 10 سالہ خواہش چھوڑ دو۔ ڈائریکٹر کارسن کی آنکھوں میں حقارت کی جھلک آئی۔ پھر میٹنگ باقاعدہ شروع ہوئی۔ سب سے پہلے ازمیر نے بات شروع کی۔ یہاں موجود سب لوگ جانتے ہیں کہ میرے بیٹے کا حادثہ ہوا ہے۔ اس کی حالت اچھی نہیں ہے، اس لیے وہ کام نہیں سنبھال سکتا۔ چونکہ لغاری کارپوریشن اس وقت انتشار میں ہے، اسے کسی کی قیادت کی فوری ضرورت ہے۔ بطور تنویر کا باپ میں آگے بڑھ کر کمپنی کو سہارا دوں گا۔ ازمیر نے 10 منٹ کی طویل تقریر کی، جس میں زیادہ تر کمپنی کے حالات اور مستقبل کی ترقی پر زور دیا۔ جب وہ ختم ہوا تو ڈائریکٹر کارسن کھڑے ہوئے۔ سب سے پہلے میں تنویر کے حادثے پر افسوس کا اظہار کرتا ہوں۔ میرا یقین ہے کہ اس میں دوسروں سے زیادہ حوصلہ ہے اور وہ ضرور جلد سنبھل جائے گا۔ اس کے ساتھ میں اس کا شکر گزار ہوں، اگر اس نے بحران پر قابو نہ پایا ہوتا تو آج لغاری کارپوریشن کا وجود ہی نہ ہوتا۔ سب ڈائریکٹر توجہ سے سن رہے تھے۔ مختصر یہ کہ ازمیر سب کو زیادہ منافع اور اگلے سال زیادہ ڈالرز کا لالچ دے رہا تھا، جبکہ ڈائریکٹر کارسن ایک میڈیکل اسکول بنانے اور ایک کینسر و دیگر علاج بیماریوں کے علاج کے لیے پروفیشنل ٹیم تیار کرنے پر بڑی سرمایہ کاری کرنا چاہتا تھا۔ ایک ڈائریکٹر جو ازمیر کے پاس کھڑا تھا بولا، ڈائریکٹر کارسن، آپ نے بڑی شاندار بات کی ہے، مگر ذرا حساب لگائیں کہ ہم نے اب تک میڈیکل کورس میں مختلف اسکولوں پر کتنا سرمایہ لگا دیا ہے۔ اب آپ خود ایک میڈیکل اسکول بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف 2 ارب ڈالرز سے یہ سب ممکن ہے؟ اور پھر پروفیشنل ٹیم کی ٹریننگ کا خرچ، ذرا حساب لگائیں ہم سالانہ بونس سے کیا کچھ کھو دیں گے۔ بہت سے ڈائریکٹرز کے لیے بونس ہی سب سے قیمتی چیز تھی۔ جب ڈاکٹر کارسن مسکرائے۔ جب صدر تنویر یہاں موجود تھے تو یہی ان کا نظریہ بھی تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ ایک میڈیکل اسکول بنانا ضروری ہے۔ سوچئے، کیا ہم سب پیسے اتنے کے محتاج ہیں؟ نہیں، ہمیں اصل ضرورت شہرت کی ہے۔ 100 سال بعد ہم سب اس دنیا میں نہیں ہوں گے، مگر جو میڈیکل اسکول ہم نے بنایا ہوگا وہ آسٹریلیا میں مضبوطی سے
گڑھا ہوگا۔ ہماری کمپنی میڈیکل فیلڈ میں ایک نئی راہ نکالے گی اور بنی نوع انسان کی خدمت کرے گی۔ اجمیر نے یوں ہنسا جیسے کوئی لطیفہ سن لیا ہو۔ رہنے دو، ہم اتنے نیک اور بے غرض خواب نہیں دیکھتے۔ کینسر کا علاج اتنا آسان ہے؟ دنیا کے کئی ممالک ہر سال اربوں لگا کر کیا انہوں نے کینسر ختم کر لیا؟ ڈائریکٹر کارسن نے فوراً کہا، محنت سے ہمیشہ بہتری آتی ہے۔ کون سا انسان ہے جسے بیماری نہ ہوئی ہو؟ مثال کے طور پر ڈائریکٹر کالج، آپ کے والد پچھلے سال کینسر کی آخری اسٹیج میں فوت ہوئے۔ اگر علاج کی امید ہوتی تو کیا وہ 60 سال کی عمر میں دنیا سے جاتے؟ کارسن کی یہ بات سن کر کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ زیادہ تر لوگ اس بات سے واقف تھے کہ انہیں پیسوں کی کمی نہیں تھی، بلکہ بہت سے سینئر ڈاکٹرز اپنی زندگی میں اتنا پیسہ خرچ ہی نہیں کر سکتے تھے۔ مگر جس چیز کا سب سے زیادہ خوف تھا وہ تھی موت۔ رانیہ خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ کارسن نے وہی راستہ کیوں چنا جو کبھی تنویر نے اختیار کیا تھا، کیونکہ اس جیسا آدمی جانتا تھا کہ یہ بوڑھے ڈائریکٹر کس سوچ کا حامل ہے۔ اجمیر صرف دولت اور نفع کا نمائندہ تھا، جبکہ ڈائریکٹر کارسن شہرت اور زندگی کا۔ جلدی ہاتھ کھڑا کر کے ووٹنگ ہوئی اور ڈائریکٹر کارسن 2 وکٹوں سے کامیاب ہو گئے۔ آخر میں رانیہ نے بھی کارسن کی حمایت کی۔ یہ دیکھ کر اجمیر پاگل ہو رہا تھا۔ وہ کھڑا ہو کر میز پر ہاتھ مارنے لگا۔ رانیہ، میرا بیٹا تمہاری وجہ سے لنگڑا ہو گیا ہے اور تمہیں ہمت ہوئی کارسن کی حمایت کرنے کی؟ وہ کیوں نہیں کر سکتی؟ کارسن نے جان بوجھ کر اسے بھڑکایا۔ اجمیر دہاڑا، کیا تم دونوں نے خفیہ معاہدہ کر لیا ہے؟ کارسن خاندان نے تمہیں کتنے پیسے دیے؟ رانیہ پرسکون نگاہوں سے اجمیر کی طرف آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ اگر میں کارسن کی حمایت نہ بھی کروں تو بھی وہ جیت جائیں گے۔ تم وعدہ تو بہت کر رہے ہو، لیکن معاف کرنا، میں صرف فوائد کو دیکھتی ہوں۔ 10 سال بعد اگر دوسرے ممالک میڈیکل ٹیکنالوجی میں آگے نکل گئے تو لغاری کارپوریشن کی ان کے آگے بھیک مانگنی پڑے گی، اور وہ بھی ہمیں محدود معلومات دیں گے جو دوسروں کو بھی مل جائیں گی۔ پھر ہمارا کاروبار ڈھلتا جائے گا۔ ہمیں اپنی آنے والی نسل کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ رانیہ کی ان باتوں سے اجمیر کے ساتھ بیٹھے کئی ڈائریکٹر کے چہرے بدل گئے۔ وہ ہل گئے تھے۔ اجمیر پھر غصے میں میز پر ہاتھ مارنے لگا۔ جب تک ہمارے پاس کافی پیسہ ہے، ہماری آنے والی نسل کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، رانیہ نے کہا۔ اگر ہمارے پاس اپنا اسپتال اور تحقیقاتی ٹیم ہو تو ہم کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ ہماری آنے والی نسلیں ٹیکنالوجی کے ذریعے لامحدود دواؤں حاصل کر سکیں گی، اور میڈیکل تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ لغاری کارپوریشن نے فلاں بیماری کے علاج میں کامیابی حاصل کی۔ پھر اس نے تھوڑی دیر رک کر کہا، ویسے بھی متعلقہ محکمہ اور اس وقت لغاری کارپوریشن سے ناخوش ہے۔ اگر آپ سماج کی خدمات کریں گے تو ان کی نظر میں بھی کمپنی کے ساتھ بہتر ہوگی۔ اجمیر نے پلٹ کر الزام لگایا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہے۔ متعلقہ محکمہ کمپنی سے ناخوش ہے، رانیہ سنجیدگی سے جواب دیا۔ میں تو صرف سچ کہا تھا۔ اجمیر نے آنکھیں پھیلا کر غصے میں کہا، رانیہ، تم جیسی عورت کبھی خوشگوار موت نہیں مرے گی۔